بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 37۔ حضرت جبرائیل کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے علم کے متعلق دریافت کرنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبرائیل کے لیے ان امور کا بیان فرمانا۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس مقام پر آپ نے ان تمام چیزوں کو دین شمار فرمایا ہے، نیز ان باتوں کے بیان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سامنے بیان فرمائی تھی، اور ارشاد باری تعالی جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 50۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز محشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے مزید سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاق فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو آپ نے فرمایا، جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے۔ فائدہ، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ صارحین نے اس کے کئی ایک مطالب بیان کیے ہیں۔ والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اولاد والدین کو ذلیل اور خوار کرے گی، ان سے اس طرح کام لے گی جس طرح خامد اپنی بیوی سے کام لیتا ہے۔ بالخصوص بیٹی جو ماں سے بہت محبت کرتی ہے وہ بھی نافرمانی پر اتر آئے گی۔ آج اس کا اکثر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ باندیوں کے بچے برسر اقتدار آ جائیں گے جن کے اخلاق و عادات اور اطوار فطری طور پر خراب ہوتے ہیں، یعنی اقتدار پر ایسے لوگ قابض ہو جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، بلکہ نالائق درست مجاز اور انصاف کے تقاضوں سے ناآشنا ہوں گے۔ فتوحات زیادہ ہوں گی جس کے نتیجے میں لونڈیاں زیادہ آئیں گی اور وہ ام ولد بنے گی۔ ام ولد گویا اپنے آقا کو جنم دینا ہے۔ اس تفسیر پر یہ علامت بالکل ابتدائی نشانی ہوئی، کیونکہ فتوحات کی کثرت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو چکی ہے۔ قرب قیامت کے وقت جہالت عام ہوگی جس کی بنا پر ہر طرف سے عملی اور بے راہ روی کا دورہ ہوگا۔ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ ام ولد جس کی خرید و فروخت ناجائز ہے کھلے عام فروخت ہوگی، اور وہ فروخت ہوتے ہوتے ایسے آقا کے پاس پہنچ جائے گی جس کو اس نے جنم دیا ہوگا، اور وہ لاشعوری طور پر اس کا مالک بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔